امریکی بمبار طیاروں نے جنوبی ایران کے ساحلی علاقے سیریک پر ایرانی میزائل اور ڈرون سٹوریجز کے مقامات اور ریڈار سائٹوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے کے جواب میں ایران کی طرف سے ایک غیر واضح فوجی کارروائی کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ یہ صورتحال واضح کر رہی ہے کہ واشنگٹن کے ارادے اس ایم او یو کو برقرار رکھنے کے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ تو یہ اقدام ثابت کرتا ہے کہ امریکہ کے نزدیک اس ایم او یو کی حیثیت ایک عارضی کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ امریکی بمبار طیاروں نے جنوبی ایران کے ساحلی علاقے سیریک پر فضائی حملے کیے ہیں اور طاہروئی بندرگاہ کے قریب قائم مبینہ ایرانی میزائل اور ڈرون سٹوریجز کے مقامات اور ریڈار سائٹوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد اسلام آباد ایم او یو کے تحت یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہونے والی جنگ بندی پھر سے شدید خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس حملے کے جواب میں ایران کی طرف سے اب تک ایک غیر واضح فوجی کارروائی کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق رات کے اندھیرے میں تقریباً 11:30 بجے سیریک کے ساحلی علاقے میں یکے بعد دیگرے کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، اور ایرانی سرکاری میڈیا نے بھی تصدیق کی کہ دھماکے طاہروئی بندرگاہ کے گرد و نواح پر پروجیکٹائل گرنے کی وجہ سے ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائی جمعرات کے روز آبنۂ ہرمز میں ایک تجارتی بحری جہاز پر ہونے والے ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ تو اسلام آباد معاہدے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے ایران سے جڑے اہداف کو نشانہ بنانے کے بجائے براہ راست ایران کی سرزمین پر فضائی اسٹرائک کی ہے۔ تو اس کارروائی کے جواب میں ایران کے پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے شعبۂ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک مبہم بیان میں امریکی بحری اثاثوں کو نشانہ بنانے کے دعوے تو کیے گئے ہیں، لیکن تہران کی فوجی قیادت نے ابھی تک کسی باقاعدہ یا واضح جوابی کارروائی کی سرکاری تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ اس تصادم نے پورے خطے کو ایک قسم کی بے یقینی کی صورتحال میں دھکیل دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور وائٹ ہاؤس کے اس بڑے فوجی قدم نے اس سفارتی تاثر کو نقصان پہنچایا ہے کہ اسلام آباد میں طے ہونے والے ایم او یو خطے میں طویل مدتی امن لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ صورتحال واضح کر رہی ہے کہ واشنگٹن کے ارادے اس ایم او یو کو برقرار رکھنے کے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور فضائی حملوں کا یہ تبادلہ اب بیانات سے نکل کر براہ راست فوجی تصادم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ امریکہ نے ایران کے اندرونی فوجی اثاثوں پر بمباری کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اس معاہدے کی شرطوں کے باوجود اپنے بحری مفادات کے تحفظ کے لیے یا اپنی ڈیٹرنس برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایران اب یہ ڈیٹرنس ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ تازہ حملہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ خطے میں اب کسی پائیدار امن کی گنجائش ختم ہو رہی ہے، اور ایک ایسا موڑ آ چکا ہے جہاں مستقل جنگ بندی کے بجائے مستقل کشیدگی اب اس پورے علاقے کا ایک نیا نارم بنتی جا رہی، ایک اصول بنتی جا رہی ہے۔ اس تازہ تصادم سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایران نے ایم او یو پر دستخط کرنے میں کچھ جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ابھی اسے اور نچوڑنا چاہیے تھا، جو مفادات پکے کرنے چاہیے تھے۔ تو امریکہ کے کہنے ہے کہ اس تازہ بحران کا آغاز آبنۂ ہرمز کی ان لہروں سے ہوا جہاں ایران کے پاسداران انقلاب کے بحری دستوں نے عمان کے ساحل کے قریب ایک مال بردار بحری جہاز کو ڈرون سے نشانہ بنایا تھا۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ بحری جہاز تمام مقررہ قوانین کو پامال کرتے ہوئے، اور بلکہ ایم او یو کا جو شق نمبر 5 ہے اس کو پامال کرتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یہ ایک ایسے غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی اجازت ایران کی پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے نہیں دی تھی۔ تو ایران کے نزدیک اسلام آباد جو ایم او یو ہے اس کی 5ویں شق کے تحت آبر ہرمز میں
جو بھی بحری ٹریفک کے کنٹرول اور نقل و حرکت کی پوری نگرانی اور تال میل صرف اور صرف ایران کے پاس ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق اس بحری جہاز کو روکنے کے لیے پہلے انتباہی شاٹس اور 2 وارننگ میزائل بھی فائر کیے گئے تھے، لیکن قوانین کی خلاف ورزی پر اس کے خلاف کارروائی کی گئی کیونکہ وہ بحری جہاز رک نہیں رہا تھا۔ تہران نے خلیجی ممالک کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں واشنگٹن کا ساتھ دینے سے گریز کریں۔ امریکی حکومت تہران کے اس کنٹرول کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر الٹ معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ ٹرمپ نے واشنگٹن میں یہ بیان بھی دیا تھا کہ ایران کے ریلیز کیے گئے فنڈز کا ایک حصہ اب امریکی کسانوں سے گندم، سویابین اور مکئی خریدنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ایران کے جو فروزن ایسٹس یعنی منجمد اثاثے ہیں ان کو جب وہ ریلیز کرے گا تو ریلیز کر کے شاید ایران کے حوالے نہ کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی نکات ہیں اس میں جن کی خلاف ورزی ہو رہی۔ لبنان میں بھی ہم جانتے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کے لیے میں ایک الگ ویلاگ آپ کے سامنے کچھ دیر بعد پیش کروں گا، کیونکہ وہاں بھی ایک نیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، اور جو وہاں پہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے وہ بھی اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری طرف امریکی نائب صدر JD وینس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران کو معاہدے پر عمل درآمد کے طریقے یا سمندری راستوں کے قوانین پر کوئی اختلاف تھا تو انہیں طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے فون اٹھا کر واشنگٹن سے بات براہ راست کرنی چاہیے تھی۔ یہاں پہ مسئلہ کسی قسم کی اختلاف کا نہیں تھا، یہاں پہ ایران نے ایک شپ کو منع کیا کہ تم اپرووڈ رستے سے نہیں جا رہے ہو تو اس کو روکا ہے۔ تو یہ ایران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جہازوں کو محفوظ بنائے بجائے اس کے کہ وہ کسی سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے۔ تو بہرحال امریکی قیادت کے ان بیانات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اصل میں برابری کی سطح پر کسی سمجھوتے کے موڈ میں نہیں ہے، اور طاقت کے ذریعے اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ایران کے رہنماؤں جنہوں نے MOU پر دستخط کرنے میں جلد بازی دکھائی تھی، انہیں اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ وہ جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں۔ اسلام آباد میں جب دونوں ممالک کے نمائندے بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک باقاعدہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی MOU پر دستخط کیے تھے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگ کا خطرہ ٹل سکے، اور پھر اسی بات کا اعادہ سوئٹزرلینڈ میں بھی کیا گیا تھا، اور وہاں بھی ایک ڈی کانفلکشن کا ایک معاہدہ کیا گیا تھا۔ تو اس MOU کی سب سے بنیادی اور اہم ترین شرط یہ تھی کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی براہ راست فوجی کارروائی نہیں کریں گے اور اپنے تنازعات کو سفارتی چینلز کے ذریعے حل کرنے کے گے، لیکن جنوبی ایران کے علاقے سیریک پر امریکی فضائی اسٹرائکس نے اس MOU کی روح کو یکسر کچل دیا ہے۔ جب سے اس معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ ایران کی اپنی سرزمین پر امریکی فوج نے براہ راست حملہ کیا ہے۔ ایرانی حدود کے اندر گھس کر یہ بمباری کرنا ایک ایسا سنگین قدم ہے جس کے بعد اسلام آباد MOU کا وجود یہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے ایک شق کو پامال کیا ہے، خاص طور پر اس کی 5ویں شق کو، جس کے تحت آپ نے ہرمز میں بحری ٹریفک کی نگرانی کا اختیار ایران کو دیا گیا ہے۔ جب ایران نے اس شق کے تحت ایک خلاف ورزی کرنے والے جہاز کو روکا تو امریکہ نے سفارتی راستہ اپنانے یا فون پر بات کرنے کے بجائے، جس کا مذاق خیز دعویٰ JD وینس کر رہے ہیں، سیدھا ایران کی سرزمین پر میزائل داغ دیے۔ تو یہ اقدام ثابت کرتا ہے کہ امریکہ کے نزدیک اس MOU کی حیثیت ایک عارضی کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جسے اس نے اپنی سہولت کے مطابق پھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے بھی اس امریکی دباؤ کے سامنے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ IRGC نے واشنگٹن کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی سرزمین پر دوبارہ کوئی حملہ ہوا تو اس کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور شدید ہوگا۔ ایران اب بیانات دینے کی حد تک مجھے لگتا ہے گرتا چلا جا رہا ہے۔ اس خلاف ورزی پر جو امریکہ نے کی ہے اسے جواب دینا چاہیے تھا۔ اگر ایران نے جواب نہیں دیا ہے تو یہ کمزوری ثابت کرے گا اور ایک نیو نارم، جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس خطے میں بنتی چلی جا رہی ہے، کہ مستقل جنگ بندی نہیں ہوگی بلکہ مستقل کشیدگی ہوگی۔ اگرچہ تہران کی طرف سے حالیہ امریکی حملے کا کوئی واضح اور دستاویزی فوجی جواب ابھی سامنے نہیں آیا ہے،
لیکن دونوں ممالک کے اس براہ راست ٹکراؤ نے آپ نے ہرمز کو ایک باقاعدہ پھر وار زون یعنی جنگی زون بنا دیا ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بحری جہازوں کی آمد و رفت اب دوبارہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایرانی اسٹیٹ ٹی وی کے مطابق تہران کی اجازت کے بغیر گزرنے والے 3 غیر ملکی ٹینکروں کو ایرانی فوج جو ہے یا پاسداران جو انہوں نے پہلے ہی واپس موڑ دیا کہ آپ نہیں گزر سکتے فی الحال، جو ظاہر کرتا ہے کہ ایران اس اہم تجارتی راستے پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے اثرات اب پورے مشرق وسطی میں پھیل رہے ہیں، اور امریکی فوج خود کو محفوظ بنانے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ یعنی بحرین میں جو ان کا 5th فلیٹ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا، شاید وہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کو آپ نے ہرمز سے باہر عمان میں یا کسی اور ملک میں بنانے کی امکانات نظر آ رہے ہیں، بلکہ ارادے بھی نظر آ رہے ہیں۔ پینٹاگون کے ذرائع کے مطابق امریکی وزارت دفاع اب سعودی عرب اور کویت میں بھی موجود اپنے کچھ فوجی اڈوں کو دوسرے مقامات پر منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے، تاکہ ایران کے ممکنہ جوابی حملوں کی صورت میں نقصان کو کم کیا جا سکے۔ امریکی جرنیل اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اگر اسلام آباد معاہدہ یا MOU مکمل طور پر ختم ہو گیا اور ایران نے اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا رخ ان امریکی اڈوں کی طرف کر دیا، تو خلیج میں موجود امریکی اثاثے جو تھوڑے بہت بچے ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ بحرین میں موجود امریکی 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر بھی گزشتہ کشیدگی کے دوران پہنچنے والے نقصانات کے باعث اب اپنی بنیادی آپریشن جو ہے وہ اس طرح چلانے کے قابل نہیں رہا جیسے پہلے چلاتا تھا، جس کی تصدیق امریکی دفاعی رپورٹس اور سیٹلائٹ تصاویر سے بھی ہو رہی ہے۔ اب کئی اخبارات اس قسم کی سیٹلائٹ سے تصویریں شائع کر چکے ہیں، جس میں امریکہ کے کئی اڈے جو ہیں اس خطے میں وہ تباہ دکھائے جا رہے ہیں۔ امریکی بحریہ کا یہ سب سے اہم مرکز یعنی بحرین میں جو تھا، اب اپنی افادیت کھو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پینٹاگون اب دفاعی پوزیشن پر آنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے ان خبروں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے کہ تہران اور واشنگٹن نے سمندری راستوں کو بحال کرنے کے لیے کوئی ڈائریکٹ ہاٹ لائن قائم کی ہے۔ یعنی ایران کہہ رہا ہے کہ اس نے ہاٹ لائن کوئی قائم نہیں کی ہے۔ تہران کا واضح موقف ہے کہ جب تک امریکہ اپنی جارحیت بند نہیں کرتا اور معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتا، اس وقت تک کسی بھی خفیہ یا اعلانیہ رابطے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان تمام زمینی حقائق، فوجی حملوں اور متضاد بیانات کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور لبنان کا جنگ بندی فریم جو کہ سوئٹزرلینڈ میں طے پایا ہے، وہ ایک جو جنگ بندی فریم ورک جو طے پایا تھا، اب عملی طور پر ختم ہونے کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایرانی سرزمین پر براہ راست بمباری اور ایران کا اپنے سمندری کنٹرول پر اصرار یہ ثابت کرتا ہے کہ خطے میں اب امن قائم ہونا ممکن نہیں رہا ہے۔ واشنگٹن کی سفارتکاری اب مکمل طور پر بے نقاب ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ایک طرف معاہدے کرتا ہے، دوسری طرف ان کی خلاف ورزیاں کرتا ہے۔ اب مشرق وسطی کسی بڑے امن معاہدے کی طرف نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہاں ایک نیا علاقائی نظام بن رہا ہے جسے نہ امن نہ جنگ کی حالت کہا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں کوئی بڑی اور حتمی جنگ تو شاید نہ چھڑے، کیونکہ دونوں ممالک اس کے ہولناک نتائج سے آگاہ ہیں، لیکن پائیدار امن بھی قائم نہیں ہو سکے گا، کیونکہ معاہدوں پر عمل کرنے کا ارادہ اب امریکہ کا تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران بھی اس معاہدے کو اس طرح شاید فالو نہ کرے جس طرح وہ کرنا چاہے گا۔ تو روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی یہ چھوٹے حملے، ڈرون کارروائیاں، دھمکیاں، بحری جہازوں کی پکڑ دھکڑ اور فوجی اڈوں کی منتقلی اب اس خطے کا مستقل معمول بن چکی ہے، اور دنیا کو اب اس غیر یقینی، کشیدہ اور تلخ حقیقت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ شپس کی آمد و رفت کم ہونا شروع ہو جائے گی، چاہے حالات میں کوئی نرمی ہی بہتری ہی کیوں نہ آ جائے۔ تو امن کے تمام دعوے بارود کے دھوئیں میں اڑتے نظر آ رہے ہیں، اور خطے کا ہر ملک اب اسی نئی قانون یا نئے نورم کے ساتھ جینے کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن ایک بڑی بے یقینی برقرار رہے گی جو ابھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ یہ کہ ایران کو اپنا تیل اور اس سے جاری مصنوعات فروخت کرنے کے لیے ایک عارضی رعایت دی گئی ہے،
جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ رعایت کسی وقت اس سے واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ اور دوسری جانب ایران کے نیوکلیر پروگرام اور اس کے 400 کلو گرام سے زیادہ 60% انرچ یورینیم پر ابھی کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اگر امریکہ زیادہ حالات خراب کرے گا تو شاید پھر نیوکلیر معاملات پر مزید گفتگو نہ بڑھے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔